افغانستان میں 1.5 ماہ سے پھنسے پاکستانی ڈرائیورز کلینرز کی واپسی شروع ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق باب دوستی سے پاکستانی ٹرک اور کنٹینر کو داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ وطن واپس آنے والے پاکستانی ڈرائیورز اور کلینرز کو قرنطینہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ قرنطینہ میں ڈرائیورز اور کلینرز کو الگ الگ خیموں میں رکھا جا رہا ہے۔ ڈی ایچ او قلعہ عبداللہ ڈاکٹر محمد رفیق مینگل کا کہنا ہے کہ قرنطینہ میں پاکستانی ڈرائیوروں کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستانی ڈرائیور 1.5 ماہ قبل تجارتی سامان لے کر افغانستان گئے تھے، جنہیں وطن واپسی کی اجازت مل گئی۔ حکومتی ترجمان شہباز گل کا کہنا ہے کہ ٹائیگر فورس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ شہباز گل کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ کیا ٹائیگر فورس کے لیے فارم میں کسی پارٹی کا ذکر ہے؟ کیا ٹائیگر فورس میں رجسٹریشن کرتے ہوئے پوچھا جاتا ہے کہ ووٹ کسے ڈالا؟ کیا سسٹم کو خواب آتا ہے کہ یہ شخص جعلی یا متوالا ہے، اسے رجسٹر نہیں کرنا؟ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے نیا شوشہ چھوڑ دیا، کہتے ہیں ٹائیگر فورس کے مقابلے پر پیپلز فورس بنائی ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے پیپلز فورس کو بھی ریلیف سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت دیں۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں آج لاک ڈاؤن کا 29واں روز ہے۔ کراچی کی 69 صنعتوں کو آج سے پیداواری عمل شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کمشنر کراچی کے مطابق فش ہاربر اتھارٹی پر بھی کام کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ملازمین و مزدوروں کو ماسک، گلوز اور سینیٹائزر فراہم کیا جائے گا۔ فش ہاربر اتھارٹی اور فشرمین سوسائٹی کے ذمہ داران ملازمین کی نگرانی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ فش ہاربر صنعتوں، فیکٹریز اور دیگر کاروبار پر سماجی دوری کا خیال رکھا جائے۔ سیفٹی آلات فراہم نہ کرنے والوں کے خلاف وبائی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ ضلع انتظامیہ اور دیگر حکومتی ادارے صنعتوں اور دیگر کاروبار کی نگرانی کریں گے۔ تمام صنعتوں، فیکٹریز کے ملازمین، مالکان اور فشرمین حکومتی ایس او پی کے تحت کام کریں گے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ۔ پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد ہلاک جبکہ ایک اہلکار شہید ہو گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ کے مغرب میں 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس پر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے حملے کا مؤثر جواب دیا گیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے بھرپور جوابی حملے میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا ایک سپاہی شہید اور 3 جوان زخمی ہوئے۔ پاک فوج کے 43 سالہ شہید حوالدار اکبر حسین کا تعلق تحصیل دیر کوٹ ضلع باغ سے تھا۔ شہید اہلکار نے پسماندگان میں بیوہ، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ سندھ حکومت کے ترجمان اور مشیر قانون بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ نے کورونا وائرس SOP کی خلاف ورزی پر پہلا بڑا ایکشن لیتے ہوئے کراچی میں 3 صنعتی یونٹس کو سربہمر کر دیا۔ مرتضی وہاب نے بتایا کہ کورونا SOP پر عمل نہ کرنے والی دوا ساز کمپنیوں کو سربہمر کیا گیا۔ ترجمان سندھ حکومت کے مطابق ضلع انتظامیہ نے محکمہ داخلہ کی SOP پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی کے سربراہی میں کارروائی کی گئی، جس سے معلوم ہوا کہ 2 ادویہ ساز اور چائے بنانے والی کمپنی نے ملازمین کے لیے ٹرانسپورٹ کا غلط استعمال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ SOP کے تحت صنعتی ورکرز کی گاڑیوں میں سماجی فاصلہ لازمی ہے۔ ملازمین کی بڑی تعداد کو بس میں سوار کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کا کہنا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے دفتری امور نہیں چلائے جا سکتے اور نہ ہی زکوٰۃ کے پیسے سے لوگوں کو جہاز پر سفر کروایا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سپریم کورٹ میں کورونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ وفاقی حکومت کا جواب کہاں ہے؟ محکمہ زکوٰۃ نے کوئی معلومات نہیں دی۔ محکمہ زکوٰۃ کے جواب میں صرف قانون بتایا گیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد کے جواب میں اٹارنی جنرل خالد جاوید نے کہا کہ وزارت صحت اور NDMA نے الگ الگ جواب دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت زکوٰۃ فنڈ صوبوں کو دیتی ہے، صوبائی حکومتیں زکوٰۃ مستحقین تک نہیں پہنچاتی ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ زکوٰۃ فنڈ کا بڑا حصہ انتظامی اخراجات پر لگ جاتا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے کہا کہ بیت المال کا بھی بڑا حصہ انتظامی امور پر خرچ ہوتا ہے۔ بیت المال والے کسی کو فنڈ نہیں دیتے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی کام میں شفافیت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف یہ بتایا گیا کہ امداد دی گئی جبکہ تفصیل نہیں دی گئی۔ دوسری جانب جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا ہے کہ رپورٹ کے مطابق وفاق نے 9 ارب سے زائد زکوٰۃ جمع کی، مستحقین تک رقم کیسے جاتی ہے اس کا کچھ نہیں بتایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاق کو زکوٰۃ فنڈ کا آڈٹ کروانا چاہیے۔ زکوٰۃ فنڈ کے آڈٹ سے صوبائی خود مختاری متاثر نہیں ہوگی۔ جعلی ایمبولنس نقلی مریض،
बलिस्तान से कराची गुटखा सप्लाई का नया धंधा पकड़ा गया। कराची की सिटी पुलिस ने 24 घंटे के दौरान 2 कार्रवाइयों में गुटखे की स्मगलिंग में मुलविस 2 एम्बुलेंसेस पकड़ ली हैं। पहली कार्रवाई में नेपियर पुलिस ने इस धंधे में इंतहा तक जाने वाले एक गिरोह को रंगे हाथों पकड़ लिया। इन शातिर मुलजमान ने इस मकरूह धंधे के लिए एक एम्बुलेंस तैयार की। इसमें स्ट्रेचर के नीचे गुटखे और इसकी मसनूआत छुपाई। स्ट्रेचर पर जाली मरीज को लिटाकर इसके साथ एक तिमालदार भी बैठा लिया। यूं बलिस्तान से हब और फिर मोचको चेक पोस्ट के रास्ते कराची में दाखिल होकर न जाने कब से इस नासूर की गली गली मोहल्ले सप्लाई करते रहे। पुलिस हुकाम के मुताबिक लियारी के नेपियर थाने की हदूद में कश्ती चौक पर शक या खुफिया इत्तला की बिना पर पुलिस ने इस एम्बुलेंस को रोका, जिसमें एक मरीज स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और इसके साथ एक तिमालदार इसे पकड़कर बैठा हुआ था। आम तौर पर इस तरह की सूरत-ए-हाल में पुलिस चंद सेकंड में एम्बुलेंस को जाने देती है, लेकिन पुलिस के मुताबिक मुलजमान की ओवर एक्टिंग और ड्रामाई अंदाज पर शक गुजरा तो गाड़ी की तलाशी ली गई। एम्बुलेंस की सीटों और स्ट्रेचर के नीचे मशहूर भारतीय जेएम गुटखे की बोरियां पाई गईं, जिनमें 200 बड़े बड़े जेएम पैकेट और गुटखे की 20,000 पुड़ियां थीं। पुलिस के मुताबिक इस सूरत-ए-हाल पर गाड़ी और मुलजमान को अस्पताल की बजाय थाने पहुंचा दिया गया। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल से मुतालिक अवाम को पैगाम देते हुए कहा कि आज कोरोना के कुल 227 नए केस सामने आए हैं, जबकि 5 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए और इस हिसाब से कुल अमवात 61 यानी 2.2% हो गई। मुराद अली शाह ने कहा कि 227 नए केसेस में 65 कराची के ज़िला जनूबी, 31 वस्ती, 28 चरकी, 23 कोरंगी, 5 गरबी में हैं। इसके अलावा खैरपुर में 35, जैकाबाद में 8, टंडो मोहम्मद खान में 8 और हैदराबाद में 7 केसेस हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध ने बताया कि तबलीगी जमात के 4,955 लोग थे और 4,793 के टेस्ट के नताइज में 658 मुस्बित आए, जबकि तबलीगी जमात के लोगों में से अभी 162 टेस्ट के नताइज आना बाकी हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि कुछ सनती इदारे खुल गए हैं, वो एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाएं, सरकारी इदारे इनकी निगरानी करते रहेंगे। जमात इस्लामी के इदारे अल खिदमत के तहत औरंगी टाउन में तंदूरों का क़याम। आवाम को सिर्फ 5 रुपए में सस्ती रोटी मिल सकेगी। अल खिदमत ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तंदूर कायम किए हैं। औरंगी में इस्लाम चौक और गुलशन बिहार में सस्ता तंदूर लगाया गया। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, अल खिदमत तंदूर से सफ़ेद पोश लोग सस्ती रोटी हासिल कर सकेंगे। तय अफराद के लिए खाना भी तैयार किया जा रहा है। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान भर में पीएसपी के तमाम दफातर में पिछले 1.5 माह से सिर्फ फलाही और इमदादी काम हो रहे हैं। मौजूदा लॉकडाउन के दौरान जहां आम इंसान बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, वहीं मुतासिरीन में ऐसे लोगों की बड़ी तादाद शामिल है जो थैलेसीमिया के मुज़ी मर्ज में मुब्तला हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान में 1 लाख बच्चे थैलेसीमिया से मुतासिर हैं। थैलेसीमिया में मुब्तला अफराद की ज़िंदगी बचाने के लिए हर हफ्ते खून लगना लाजमी है। लॉकडाउन की वजह से थैलेसीमिया में मुब्तला अफराद को खून नहीं मिल रहा।